قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں گے تو جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں وہاں پر مرد اور عورت کے لیے احکامات کو الگ الگ بیان نہیں کیا گیا ہے. لیکن جب نظروں کی حفاظت کی بات آئی اور شرم و حیا کی بات آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات کو الگ الگ بیان کیا، مرد کے لیے اور عورت کے لیے. سورہ نور سورہ 24 آیت نمبر 30 میں اللہ نے پہلے مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور سورہ 24 سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ نے حکم دیا کہ عورتوں کو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ شرمگاہ کی حفاظت کو منسلک کیا. اور اس آیت کی ترتیب کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے نظروں کی حفاظت کو حکم دی، کیونکہ جب نظروں کی حفاظت ہوگی تو انسان گناہوں سے بچ سکے گا. جب نظروں کی حفاظت ہوگی تو انسان شرمگاہ کی حفاظت کر سکے گا، کیونکہ یہ نظر ایک ایسی چیز ہے جو دروازہ کھول دیتی ہے بعض گناہوں کے لیے، اور وہ گناہ اتنے سیریس ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ایک انسان چاہ کر بھی بعض اوقات ان گناہوں سے نکل نہیں پاتا ہے، کیونکہ یہ جو نظریں ہوتی ہیں یہ دل تک پیغام لے جاتی ہیں. شیخ البانی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مخاطب کون ہو رہے ہیں؟ صحابہ. اب سوچئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مومنوں کو کہیے، یعنی اس وقت کے مومن کون ہیں؟ صحابہ ہیں جو پاک باز ہستیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہیے، اے نبی صحابہ کو کہیے. اور ظاہر سی بات ہے یہ آیت تو قیامت تک کے لیے ہے، لیکن مخاطب اس وقت کون ہے؟ صحابہ. ان کو کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. شیخ البانی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ذرا سوچئے جس زمانے میں عورت کا چہرہ اور ہاتھ کلائیوں تک دکھتا تھا، جس زمانے میں بس اس سے زیادہ نہیں، اس وقت یہ حکم ہوا ہے کہ نظروں کو نیچی رکھا جائے اور نظروں کی حفاظت کی جائے. تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ سوچئے آج کے اس دور میں جہاں پر لباس کے نام پر کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو بہت باریک ہے، بہت تنگ لباس ہے، بہت ریویلنگ کلوتھس ہے آج. تو آج سوچئے کہ آج کے اس دور میں فی الوقت نظروں کی حفاظت کی کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے. نیوز پیپر اٹھائیے، ہورڈنگز دیکھیے، میگزین دیکھیے، آپ جدھر بھی نظر گھمائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر طرف جو ہے فحاشی پھیلائی جا رہی ہے. جو لوگ فحاشی پھیلا رہے ہیں وہ ایک جملہ مسلمانوں کے بیچ میں بالخصوص عام کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نظروں سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. یعنی نظر اگر کوئی آدمی نظروں کی حفاظت نہ کرے تو یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، دل صاف ہونا چاہیے. اتنی الٹی بات ہے کہ نظر ہی پیغام لے جاتے ہیں دل تک، اور پھر کوئی کہے کہ دل صاف ہونا چاہیے، نظروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر واقعی نظروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ مجھے بتائیے ایک آدمی ایک کٹی پٹی لاش کو دیکھے، ایک لاش کو ایسی حالت میں دیکھے جو بالکل دیکھنے لائق نہ ہو، اثر کہاں ہوتا ہے؟ دل پر ہوتا ہے. دیکھتا کس چیز سے انسان؟ نگاہوں سے. اثر کہاں ہو رہا ہے؟ دل پر. پتہ یہ چلا کہ جو چیز انسان دیکھتا ہے اپنی نگاہوں سے دل کا اس پر گہرا اثر ہوتا ہے، گہرا اثر ہوتا ہے. اسی لیے ابن القیم کہتے تھے رحمہ اللہ کہ انسان کا دل اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور دل کو منور کرنے والی یعنی دل کو روشن کرنے والی یا دل کو تاریخ کرنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا کان اور دوسرا اس کی آنکھیں. اگر کان سے وہ ان باتوں کو سنتا ہے جو سننا نہیں چاہیے، اس کا دل ابن القیم کہتے ہیں کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ اندھیرا بنا دیتا ہے، تاریک بنا دیتا ہے. اس کا دل میلا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، گناہوں کے دھبے پڑ جاتے ہیں. اور جب وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی حفاظت کرتا ہے، تو ابن القیم فرماتے رحمہ اللہ کہ اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ منور کر دیتا ہے. اللہ نے کہا ذالک ازکی لہم، دیکھو یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی چیز ہے. مطلب جب ایک آدمی اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا میرے بھائیو، سوچ پاکیزہ ہوگی. جب سوچ پاکیزہ ہوگی معاشرہ پاکیزہ ہوگا. جب ایک آدمی اپنے نظروں کی حفاظت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نظر بصیرت دے گا، اس کو نور قلب اللہ تعالیٰ دے گا، اس کی ساتھ اس کی سوچ کو اللہ تعالیٰ وسیع کر دے گا،
اس کے دین کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے گا, اس کے دل کو اللہ تعالیٰ جما دے گا, دین پر اللہ جما دے گا. کب؟ جب ایک آدمی نظروں کی حفاظت کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے, ہم میں سے ہر ایک کا آنکھ کان سب کچھ بنانے والا رب العالمین ہے. اور آپ دیکھیں گے, اگر غور کریں گے آج فی الوقت معاشرے میں, تو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ہم مس یوز آج کر رہے ہیں تو اپنی آنکھوں کا. ہر جگہ ٹی وی ہے, ہر جگہ ہورڈنگ ہے, سب کے پاس آج اسمارٹ فونز ہے, سب کے پاس آج انٹرنیٹ کنیکشن ہے, سب کے پاس آج وائی فائی کنیکشن ہے. گویا آنکھوں کا آج سب سے زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے, سب سے زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے. لہٰذا نظروں کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے. اگر آپ نے نظر کی حفاظت نہیں کی, آپ کا دین چوپٹ ہو جائے گا, آپ کا ایمان صاف ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ نظروں کی حفاظت نہ کرنے سے انسان گناہوں کے ایسے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے کہ انسان چاہ کے بھی نہیں نکل پاتا. آپ دیکھیں گے کوئی آدمی اگر دلدل میں ڈوب رہا ہے یا دلدل میں پھنس گیا ہے, انسان چاہتا ہے نکل نہیں پاتا ہے. اگر انسان نظروں کی حفاظت نہ کرے میرے بھائیوں, نظروں کو نہ جھکائے, نظروں کو حرام چیزوں کی طرف دیکھنے سے نہ بچائے, نظروں کو آوارہ ہونے سے نہ بچائے, نظروں کو بے لگام ہونے سے اگر نہ بچائے انسان, تو اندر سے خشوع ختم ہو جاتا ہے. ابن مبارک کہتے تھے رحمہ اللہ, جو انسان اپنے نظروں کی حفاظت کر لے, نظروں کو نیچی کر لے, نظروں کو حرام سے بچا لے, نظروں کو بے لگام ہونے سے بچا لے, نظروں کو آوارہ ہونے سے بچا لے, ابن مبارک کہتے تھے رحمہ اللہ, وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خشوع و خضوع پیدا کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر تواضع انکساری پیدا کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دین کی فراست دیتا ہے. لیکن یہ کس کو ہوگا؟ جو نظر کی حفاظت کر لے گا. ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک پڑوسی تھا, وہ اپنے گھر کو بیچ رہا ہے. بیچ کتنے میں رہا ہے؟ 20,000 دینار میں بیچ رہا ہے. لوگوں نے تفتیش کی, اس کو کہا یار گھر تو تمہارا 10,000 دینار کا ہے, تم 20,000 دینار میں گھر کو کیوں بیچتے ہو؟ بیچنے والا شخص کہتا ہے 10,000 دینار تم سچ کہتے ہو. وہ کہتا ہے 10,000 دینار تو واقعی میں میرے گھر کا دام ہے, اور 10,000 دینار میں اس لیے ایکسٹرا رکھتا ہوں کہ 10,000 دینار وہ ایکسٹرا کس لیے ہے؟ ابن مبارک جو بھی آدمی اس گھر کو خریدے گا, ابن مبارک رحمہ اللہ کا پڑوسی بننے کا اسے شرف حاصل ہوگا. ذرا سوچیے آپ, اللہ اکبر. کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو اپنی تنہائیوں کو پاک رکھتے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اخلاق کو عمدہ رکھتے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو اپنے نظروں کی حفاظت کرتے تھے. لہٰذا اللہ نے ان کو وہ دین میں فراست دی, ان کو وہ بصیرت دی, ان کے دلوں کو اللہ نے اس طریقے سے منور کر دیا کہ الحمدللہ ان کا پڑوسی بننا انسان کے لیے شرف ہوتا تھا. ان کو دیکھنا, ان کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے, ان کی باتیں سن کر کے لوگ ایمان لاتے تھے. ابن مبارک کا ایک پڑوسی ہے رحمہ اللہ, دیکھیں کتنے بڑے آدمی ہیں, کتنے نیک آدمی ہوں گے, لیکن یہ نیکی کیسے ملتی ہے؟ جب انسان اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے. دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب ہم اپنے نظروں کی حفاظت کریں گے. ان کا ایک پڑوسی ہے, عیسائی ہے, اپنے گھر کو ایک آدمی دگنے دام میں بیچ رہا ہے, ایک آدمی آدھے دام میں بیچ رہا ہے. کون ہے وہ؟ عیسائی ہے. ابن مبارک کو پتا چلا کہ ان کا پڑوسی 5,000 دینار میں گھر کو بیچ رہا ہے. ابن مبارک گئے اس کے پاس, دیکھیں اس کو کہتے ہیں اخلاق, اس کو کہتے ہیں اخلاق. ابن مبارک گئے, گرچہ غیر مسلم تھا, عیسائی تھا, اس کے پاس گئے اور جا کر کے اس سے پوچھا کہ بھائی تم اپنے گھر کو کم دام میں کیوں بیچتے ہو, آدھے دام میں کیوں بیچتے ہو؟ وہ کہتا ہے عیسائی کہ مجھے پیسے کی سخت ضرورت آ پڑی ہے, سخت پرابلم آ گیا ہے میرے پاس, مجھے جلد سے جلد پیسے چاہیے, میں آدھے دام میں بیچوں. ابن مبارک کہتے ہیں ذرا ٹھہرو. گھر گئے, 5,000 دینار لے کر کے, 5,000 دینار لے کر کے اس کو دے دیا اور کہا میرے بھائی تم اس سے اپنی ضرورت کو پوری کر لو, بطور قرض سمجھ لو, اگر تم کو ہو سکے آگے لوٹا دینا, اور اگر نہ لوٹاؤ گے تو میں سمجھوں گا میں نے صدقہ کر دیا. عیسائی نے یہ بات سنی, عیسائی نے اس بات کو دیکھا, آپ جانتے ہیں عیسائی رو پڑا, زاروں قطار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. وہ عیسائی کیا کہہ چکا؟ وہ اس عیسائی نے ابن مبارک کو کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کا پڑوسی ہوں, میں آج تک اسلام کو نہیں جان پایا, لیکن آپ کے اس رویے کو دیکھ کر کے, آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر کے میں سمجھ گیا ہوں کہ اسلام کتنا عمدہ مذہب ہے. الحمدللہ ابن مبارک ہاتھ آگے بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ کب اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایسے لوگوں کو؟ جب وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نظروں کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہے میرے بھائی. لہٰذا نظروں کی حفاظت بے حد ضروری ہے. آج ہمارے یہاں لوگ کیا بولتے ہیں کہ میں نے فلاں کو نظروں کی تیر سے گھائل کر دیا. یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. کیوں؟ آپ نے دوسرے کو گھائل کیا ہو چاہے نہ کیا ہو, لیکن آپ خود گھائل ہو گئے. اس بات کو ہم آج نہیں سمجھ پا رہے. آپ نے دوسرے کو گھائل کیا ہو یا نہ کیا ہو, آپ اپنے نظروں کی وجہ سے, غلط استعمال کی وجہ سے آج آپ خود
اس تیر سے گھائل ہو چکے ہیں۔ کیسے گھائل ہو چکے ہیں؟ اس طریقے سے گھائل ہو چکے ہیں کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا ایک تیر ہے جو شیطان کسی کے ذریعے سے چلاتا ہے، دوسرے پر چلواتا ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان جب نظروں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، جب نظریں بے لگام ہو جاتی ہیں، جب نظریں آوارہ ہو جاتی ہیں، تو میرے بھائیوں انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 60 سال نیکی کرتا ہے، زندگی بھر نیکی کرتا ہے، لیکن اس کی موت یا تو مرتد ہو کے ہوتی ہے یا پھر اس کی موت کفر اور شرک پر ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 60 سال کی نیکی کرنے والا آدمی، 70 سال نیکی کرنے والا آدمی، وجہ کیا ہے؟ نظروں کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے کیسے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے صالح المؤذن کا۔ یہ صالح المؤذن کون ہے؟ یہ بہت نیک آدمی ہے، عابد آدمی ہے، زاہد آدمی ہے، متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے۔ کون؟ صالح المؤذن، نام یاد رکھیے۔ صالح المؤذن کی خصوصیت یہ ہے کہ 18 سال تک مسلسل الحمدللہ یہ اذان دیتے رہے، کوئی بھی موسم آئے اذان کبھی ناگا نہیں ہوا، وقت کبھی بھی چوک نہیں پائے، معاشرے میں بڑا نام، بڑے نیک بڑے متقی آدمی صالح المؤذن۔ ابن القیم ابن الجوزی رحمہ اللہ اس کو نقل کرتے ہیں تلبیس ابلیس۔ 18 سال تک اذان دیتے رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریے، آپ نے فرمایا جو 12 سال لگاتار اذان دے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے بیچ میں سب سے اونچی گردن کس کے رکھے گا؟ اس مؤذن کی رکھے گا جو 12 سال مسلسل اذان دیتا۔ اللہ اکبر، اس فضیلت کو وہ پا چکے۔ کون؟ صالح المؤذن۔ ذرا غور کریے، جو آدمی اذان دیتا ہوگا ظاہر سی بات ہے تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، وہ اس فضیلت کو بھی پا چکے تھے کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 دن 5 وقتوں کی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے۔ الحمدللہ اس اوصاف سے بھی وہ متصف ہو چکے تھے۔ کون؟ صالح المؤذن۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک مومن ہمیشہ یاد رکھیے اپنی نیکیوں پہ کبھی اتراتا نہیں ہے، اپنی نیکیوں پہ کبھی گھمنڈ نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو ایک مومن جو ہوتا ہے کبھی میں سیف محسوس نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ ایک مومن جو ہے یہ خوف اور امید کے بیچ میں پاتا ہے۔ اے اللہ خوف کیسا، امید کیسا؟ اے اللہ یہ میں نے جو نیکی کی ہے یہ تیرے فضل سے کیا ہے، یہ تیرا کرم ہے، تیری عنایت ہے اللہ جو میں نے یہ نیکی کی ہے۔ اے اللہ خوف اس بات کا ہے کہیں یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے، اور امید اس بات کی ہے، کبھی امید اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے۔ ایک مومن کی زندگی خوف اور امید کے بیچ میں چلتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتا ہے۔ صالح المؤذن 18 سال تک اذان دیتے ہیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں 18 سال ہو گئے ہیں صالح المؤذن اذان دے رہے ہیں۔ اذان مسجد کے چھت پہ چڑھے ایک دن اذان دینے کے لیے، جیسے ہی اذان دے رہے تھے اذان ختم ہو گیا، مسجد سے سٹا ہوا ایک پادری، عیسائی پادری کا گھر تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ صالح المؤذن اذان دے کر کے اس مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ان کی نظریں دیکھیے 18 سال کا ایک نیک آدمی کئی سالوں سے اور نیکی کرتے ہوں گے، ان کی نظریں عیسائی پادری کی بیٹی پہ پڑ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اگر نگاہیں پڑ جائیں حرام چیزوں پر یا غیر محرم عورت پر تو نگاہوں کو کیا کرو؟ کیا کرو؟ نیچی کرو۔ صالح المؤذن شیطان کا غلبہ ہو گیا، نظروں کو نیچی نہیں کر پائے۔ دیکھیے نظروں کی حفاظت نہیں کر پائے۔ آدمی نیک ہے، آدمی متقی ہے، آدمی پرہیزگار ہے، لیکن نظریں پھسل گئیں۔ ہوا کیا؟ اس کے خواب و خیال میں وہ ڈوب گئے، اب دل دماغ میں وہ بس گئی نظر سے۔ دیکھیے اب جب اذان دینے جاتے اس کو دیکھتے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا، چاہت پیدا ہوتی۔ یہاں ہو گیا کہ اب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب اسی سے نکاح کرنا ہے۔ چلے گئے اس کے باپ کے پاس، پادری کے پاس، جا کر کے اس کو کہا کہ آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ پادری کتنے ہوشیار ہوتے ہیں، یہ عیسائی کتنے ہوشیار ہوتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، متقی آدمی تھا، مسلمان تھا، بہتر موقع ہے کہ ہم اس کو عیسائی بنا دیں۔ پادری کہتا ہے بھائی ہمارے مذہب میں تو مسلمان سے ہم شادی کر نہیں سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو عیسائیت کو قبول کرنا پڑے گا، آپ کو بیپٹائز ہونا پڑے گا، اس کے بعد ہم آپ کا نکاح کر دیں گے اپنی بیٹی سے۔ دیکھیے نظروں کی جب حفاظت نہیں ہوئی میرے بھائی تو کیا ہوا؟ 18 سال کا مؤذن، 18 سال اذان دینے والا، کتنے اوصاف و کمالات اس کے اندر ہوں گے۔ تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شادی کا جس دن ڈیٹ تھا، جس دن نکاح ہونا تھا، تیار ہو کر کے صالح المؤذن سیڑھی سے اتر رہے، سیڑھی سے اتر رہے، تیار ہو کر کے، نکاح ہونے والا ہے۔ عیسائی بن چکے ہیں، عیسائی دھرم قبول کر چکے ہیں، پیر پھسل گیا سیڑھی سے،
सीढ़ी से लटपटाते हुए गिर गए, सर पर चोट आई और दिन अंधेर मर गए। कल तक एक आदमी जो नेक था, मुत्तकी था, परहेजगार था, 18 साल से आज़ान दे रहा था, सब कमालात उसके अंदर थे कल तक, आज साले अल मुअज्जिन की मौत मुर्तद होकर के। अल्लाह रहम फरमाए। सुबह क्यों? नज़रों की हिफाजत नहीं, नज़रों की हिफाजत नहीं। शेख अब्दुल हमीद रहमानी फरमाते थे, कहते थे कि एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये सबको, हमको, आपको, सबको याद रखना चाहिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये उनकी ये नसीहत। वो कहते थे बेटा मर्द मर्द होता है। क्या कहते थे? कहते थे बेटा मर्द मर्द होता है, शर्मगाह का चोर हो चाहे ना हो, निगाहों का चोर जरूर होगा। इल्ला ये कि अल्लाह ताला किसी के दिल को तकवे से मुत्तसिफ कर दे, इल्ला ये। जी, इसलिए नज़रों की हिफाजत बेहद ज़रूरी है। बरसीसा का आपने वाक़या सुना है? सूरह हशर आप पढ़ेंगे, आयत नंबर 16, अल्लाह ताला कहते हैं कि शैतान ने इंसान से कहा कि कुफ्र कर, और जब वो कुफ्र कर गया तो शैतान ने क्या कहा इंसान से? मैं तो तुझसे बड़ी हूँ, मैं तो अल्लाह से, रब्बुल आलमीन से डरने वाला हूँ। इमाम कुर्तुबी ने इस आयत के तफसीर में बरसीसा के वाक़े को नकल किया है, और तलबीस इब्लीस में भी आपको ये वाक़या मिलेगा कि बरसीसा नाम के बनी इसराइल के बड़े आबिद जाहिद आदमी थे, बड़े आबिद जाहिद आदमी। कहा जाता है कि 60 साल, बाज़ रवायत में 70 साल उन्होंने, बरसीसा ने इबादत की अल्लाह की। 70 साल पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते थे। कौन? बरसीसा। जिसको कह सकते हैं आप 10 डिकेड या 6 डिकेड्स या 7 डिकेड्स तक। एक डिकेड होता है 10 साल। सोचिए आप, एक आदमी इबादत कर रहा है, शैतान उनको 60 साल से बहकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहका नहीं पा रहा है, बहका नहीं पा रहा है। तो शैतान आया वापस, और उसने अपने चेले चमाटों को बुलाया, और उसने ये मशवरा किया कि भाई ये जो बरसीसा है 60 साल से या गालिबन 40 साल से मैं इसको बहकाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तक बहका नहीं पाया हूँ। तुम में का कोई है जो ये जॉब ले ले और बोले कि मैं उसे बहका दूँ, उसके दीन से फिरा दूँ? एक बार ठहर के ये हमें पता चली कि शैतान के अंदर कितना सब्र है। वो इंसान के साथ आखिरी सांस तक लगा रहता है। 40 साल तक एक आदमी को बहका रहा है। हमने आपने किसी को 40 साल तक तौहीद की दावत दी है, कुरान और सुन्नत की दावत दी है हमने आपने? ये ज़रा लम्हा फिक्रिया है मेरा आपकी। और इतना फिक्रमंद है कि कह रहा है अपने चेलों को कि मैं तुम में का कौन है? तो एक ने हाथ उठाया, कहा हुजूर मैं करूँगा ये काम। कहा ठीक है, काम पे लग जा। वो क्या क्या, वो एक राहिब के शक्ल में बरसीसा के पास गया। जा करके उसने बरसीसा के दरवाजे को ठकठकाया और कहा कि आपके ताल्लुक से मैंने बहुत सुना है। कौन था ये? शैतान था। आपके ताल्लुक से, आपकी इबादत के ताल्लुक से, आपके ज़ुहद तक़वा के ताल्लुक से बहुत सुना है। हुजूर आपकी बस रिफ़ाक़त चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ, आपके सोहबत में रह करके आपके जैसा आबिद बन सकूँ, आपसे कुछ सीख सकूँ। देखिए, पता ये चला कि बाज़ औक़ात शैतान जो है इंसान को उसके नेकियों पर भी घमंड दिलाता है। जी देख रहे हैं आप? इसलिए कभी भी मोमिन अपने आप को ये नहीं समझते कि मैं बहुत नेकी करने वाला हूँ, मैं बहुत तहज्जुद गुजार हूँ, मैं फजर का पाबंद हूँ, मैं ज़िक्र अस्कार का पाबंद हूँ, मैं कुरान पढ़ने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कभी भी अपने आप को मोमिन सेफ महसूस नहीं करता है शैतान के वार से। नेकी का घमंड, क्योंकि आप जैसे होते हैं शैतान आपको वैसा वार करता है। उसने क्या कहा था? काला फबीमा अगवैतनी लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, आपने मुझे आदम की वजह से गुमराह किया है ना, ऐ अल्लाह मैं कसम खाता हूँ सिरात मुस्तकीम पे मैं बैठा रहूँगा। ये कौन सा? वो सीधा रास्ता, वो सीधा रास्ता, सिरात मुस्तकीम पे मैं बैठूंगा, इनको मैं गुमराह करूँगा। जो गुमराह है वो तो गुमराह है, जो नेक लोग हैं उनको और डरने की ज़रूरत है, जो नमाजी हैं, जो परहेजगार हैं उनको और डरने की जरूरत है। शैतान ने कसम खाया, उसने कहा लाकुदन
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور میں ان کو بہکاتا رہوں گا، ان کی آخری سانس تک میں بہکاتا رہوں گا۔ امام احمد رحمہ اللہ کا اس مشہور واقعہ آپ سنیے، امام احمد آخری اوقات میں ہیں، امام احمد کہہ رہے ہیں لا لا ہٹ جا ہٹ جا، ابھی نہیں ابھی نہیں، بیٹا حیران ہے، بیٹا پریشان ہے، بیٹا عبداللہ کھڑا ہے، کھڑے ہونے کچھ دیر کے بعد کہتا ہے اپنے باپ کو، امام احمد رحمہ اللہ کو کہ ابو جان آپ یہ کیا کہہ رہے تھے، کس کو کہہ رہے تھے ہٹنے کے لیے، کس کو کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں؟ امام احمد کہتے ہیں بیٹا شیطان آیا، شیطان نے آ کے کہا کہ امام احمد کمال کا آدمی ہے، تو پوری زندگی نیکی کرتا رہا، پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزر گیا، آہا شیطان نے کہا میرے بیٹے، شیطان نے مجھے اپنی نیکی کا گھمنڈ دلایا، نیکی کا غرور دلایا، مجھے کہا تو بڑا نیک تھا، اے امام احمد اپنی نیکی کی وجہ سے، اپنے نیک ہونے کی وجہ سے اے امام احمد تو بچ گیا۔ آئے ہائے آخری اوقات میں ہے، امام احمد نے کیا کہا؟ نہیں نہیں ابھی نہیں، کیوں؟ ابھی تو روح نکلنی باقی ہے، دیکھو یہ نیک لوگ ہوتے ہیں آخری سانس تک، آخری سانس تک متوجہ رہتے ہیں، آخری سانس تک۔ آیا نیکی کا اس کو یہ دلایا، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، اللہ اکبر۔ برسیسہ نے کہا نہیں نہیں آپ کی ضرورت نہیں، آپ جا سکتے۔ ان کے گھر کے سامنے 1 مہینے تک رہا، نماز پڑھتا رہا، 1 مہینے بعد برسیسہ پھر باہر نکلے، دیکھا یہ ایک آدمی مہینے سے باہر ہے، حضور بس آپ کی رفاقت چاہیے، صحبت چاہیے۔ دیکھ رہے آپ ہم میں آپ میں اتنا صبر ہے؟ ہم آپ کسی پہ تبلیغ کرتے ہیں، 5 منٹ ہم نے کچھ بات بتایا نہیں مانا، فوراً اس کو خارج کر دیتے ہیں، سمجھ رہے نا کہاں سے خارج کر دیتے ہیں؟ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے، اس کو منہج سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ دیکھ رہے آپ برسیسہ نے آخر اس پہ ترس کھایا، کہا ٹھیک ہے رہ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں شیطان نے کیا کیا؟ برسیسہ سے زیادہ عبادت کرتا تھا۔ برسیسہ کو یہ احساس ہوا کہ یار یہ تو مجھ سے زیادہ عبادت گزار آدمی ہے۔ 1 سال ہو گئے، 1 سال ساتھ رہا، 1 سال کے بعد سے برسیسہ کو کہا اب میں چلا، میرا کام ہو گیا، میں چلتا ہوں۔ اور جاتے جاتے کیا بولا؟ اب دیکھیے انہی کی نیکی کو ان کو اب حقیر دکھا رہا ہے، بولا جتنا سنا تو اتنا نہیں پایا آپ کے بارے میں نا، اتنا سنا تھا لیکن اتنا نہیں پایا، ٹھیک ہے آپ ہیں لیکن اتنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ برسیسہ کو رنج ہوا، اس نے کہا چلیے ایک بات میں آپ کو چاہتے تھے، ایک بات سکھاتا ہوں، ایک دعا سکھاتا ہوں، کچھ کلمات سکھاتا ہوں، آپ ان کلمات کو کسی پر بھی دم کریں گے وہ آدمی شفا یاب ہو جائے گا، اس کی پریشانی حل ہو جائے گی، اس کو مصیبت سے وہ نکل جائے گا۔ برسیسہ نے وہ کلمات سیکھ لیے، لمبی سٹوری ہے میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ چلا گیا، اب جا کر کے گاؤں میں کسی پر حاوی ہو جاتا جن بن کر کے، اب کوئی لوگ آتے کیا کیا جائے بھائی، تو پھر یہی کہتا کیا، کس کے پاس جاؤ؟ شیخ برسیسہ کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس؟ ہاں بہت بڑے بڑے نیک آدمی ہیں، لوگ لے کے آتے تھے، یہ برسیسہ وہ کلمات پڑھتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ 3 بھائیوں کی ایک بہن پر شیطان آ گیا۔ اب بعض روایتوں میں کہ وہ بھائی کہیں جا رہے تھے تو لہٰذا وہ اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ دیتے، تو ان کے پاس ایک گھر متصل گھر تھا، چھوڑ دیا۔ اب ایسا ہوا کہ یہ نیک آدمی تھے، میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے ان کو اس طریقے سے ورغلایا کہ بھائی وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، اس کے پاس تو جایا کر، اس کا دل بہلایا کر، اسے چند باتیں کر لیا کر۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ برسیسہ کی نظریں اس لڑکی پر پڑ گئی اور نظروں کی حفاظت نہیں ہو پائی، برسیسہ اس لڑکی سے زنا کر بیٹھے اور حمل ٹھہر گیا۔ اب شیطان نے ان کو آ کے ورغلایا، یہ کیا کر بیٹھا تو؟ 60 سال نیکی کرنے والا آدمی ہے، 60 سال، یہ کیا کر بیٹھا؟ ارے وہ تو حاملہ ہو گئی، اب اس کے بھائی آئیں گے تجھے ماریں گے، تیری بدنامی ہوگی، کیا ہوگا تیرا؟ اب برسیسہ کیا کرتے؟ دیکھیے یہاں پر برسیسہ نے غلطی کر دی، بجائے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے توبہ کرنے کے برسیسہ غلطی کر بیٹھے۔ 60 سال کا عبادت کرنے والا، عبادت گزار آدمی، شیطان نے کیا آئیڈیا دیا؟ کہا ایک کام کرو، کیا کام کرو؟ ایک کام کرو، اس کو قتل کر ڈالو، دفنا دو، جب اس کے بھائی آئیں گے کہہ دینا کہ بیمار ہو گئی تھی، مر گئی، میں نے دفنا دیا۔ معاملہ اس نے وہی کہ اس کو قتل کر ڈالا۔ اللہ ہوا 60 سال کا نیک آدمی میرے بھائی، کیا غلطی ہو گئی تھی؟ نظروں کی حفاظت نہیں ہوئی تھی۔ دیکھ رہے آپ 60 سال کا
اللہ اکبر، 60 سال سے نیکی کرنے والا. بھائیوں کو خواب آیا، بہرحال پتہ چل گیا کہ برسیسا نے ہی قتل کیا ہے. اب برسیسا کو سزا ہونی ہے. ایک دن مقرر ہو گیا کہ برسیسا کو سزا ہونی، پھانسی کی سزا ہونے والی ہے. پورا گاؤں دیکھ رہا ہے. شیطان پھر آیا برسیسا کے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تم کو پلک جھپکتے ہوئے یہاں سے اڑا کے لے جا سکتا ہوں، تمہاری جان بچا سکتا ہوں، تم کو دوسرے شہر دوسرے دیش چھوڑ دوں گا، وہاں تم پھر سے عبادت کرنے لگے. برسیسا نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا ایک ہی راستہ ہے، مجھ کو سجدہ کر دے، مجھ کو سجدہ کر دے. برسیسا نے سوچا کہ یہ بچنے کا بہترین موقع ہے، پوری قوم خلاف ہے، ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے پلک جھپکتے میں تجھے بچا کے اڑا کے لے کے چلا جاؤں گا. سجدہ کر دیا. جیسے ہی سجدہ کیا شیطان چلا گیا. اس نے کیا کہا؟ میں تو تجھ سے بڑی ہوں، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ اکبر. اور برسیسا کی موت کفر پر ہو گئی، شرک پر. دیکھ رہے ہیں آپ، 60 سال کا عبادت گزارا، 60 سال کا. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ میں 82 سال کا ہو گیا. کتنے سال کا؟ کتنے سال کا؟ 82. 100 میں 18 کم. 82 سال کا ہو گیا ہو لوگوں. ایک آنکھ سے دکھتا نہیں ہے، ایک آنکھ سے دکھتا نہیں ہے، ایک آنکھ کمزور ہے. کہتے اگر کوئی مجھے مال کی حفاظت کے تعلق سے بتا دے یا مال کی حفاظت کی ذمہ داری دے، اپنے آپ کو سیف پاتا ہوں، لیکن نظروں کے تعلق سے اپنے آپ کو سیف نہیں پاتا. ایک آنکھ سے نہیں دکھتا، ایک آنکھ سے کمزور دکھتا. 82 سال کا آدمی کہہ رہا ہے. یہ کون آدمی ہے؟ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا داماد ہے. یہ کون آدمی ہے؟ جو چیف آف دا تابعی ہے. یہ کون آدمی ہے جو کہتا تھا اے لوگوں 40 سال ہو گئے ہیں، مؤذن اذان بعد میں دیتا ہے، سعید ابن مسیب مسجد میں پہلے بیٹھا ہوتا ہے. یہ کہتے تھے اے لوگوں 40 سال ہو گئے ہیں، میں نے مسجد میں کبھی کسی کا سر نہیں دیکھا. مطلب ہمیشہ پہلی صف میں ہونے والا ہے. یہ وہ آدمی ہے جو ابن عباس اور زید ابن ثابت سے جس نے علم سیکھا ان کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھنے والا ہے. یہ وہ آدمی 82 سال کے ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ ایک آنکھ سے نہیں دکھتا میرے بھائیو، ایک آنکھ کمزور. لیکن کیا کہتے ہیں؟ ذرا نظروں کے تعلق سے ڈر لگتا ہے کہیں حرام چیز پہ نہ پڑے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ان نظروں کے تعلق سے میرے بھائیو سوال کرے گا، کیونکہ ان نظروں کے پیچھے جو ہے نا، کہا جاتا آج کی تحقیقی سائنس کہہ رہی ہے کہ ان نظروں کے پیچھے، ان آنکھوں کے پیچھے غالباً 14 ملین کیمرے لگے ہوئے، جس کو آپ لائٹ ریسیپٹر کہتے ہیں. 14 ملین اپروکسیمیٹلی، کم و بیش 14 ملین. گویا آج کی تحقیقی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، حلال ہو یا حرام، 14 ملین کیمریز ایک ساتھ حرکت میں آتے ہیں. اگر آپ نے اللہ کی تخلیق کو دیکھا، آپ نے 14 ملین بار شکر کیا ہے یا میں نے کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی اللہ کی حرام کرتا چیز کو دیکھا تو یاد رکھیں 14 ملین کیمروز نے بھی ان حرام چیزوں کو دیکھا. اللہ اکبر. آنکھوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. یاد رکھو، اللہ کے نبی نے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اے لوگوں راستے پر بیٹھنے سے بچو. آج ہمارے یہاں لوگ ادھر ادھر اڈا بازی کرتے ہیں، محلے میں، چوک پر، ادھر ادھر چائے کے دکانوں پر. آپ نے فرمایا اے لوگوں راستے میں بیٹھنے سے بچو. کیوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہمیں مجلس میں بیٹھنا پڑتا ہے. آپ نے کہا اگر ایسا ہے تو یاد رکھو راستے کے حقوق ادا کیا کرو. پہلا حقوق آپ نے کیا بتایا؟ نظروں کو نیچی رکھا کرو. اللہ اکبر. نظروں کو نیچی رکھا کرو اے لوگوں. آپ نے فرمایا جو مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ چیزیں کیا تھی؟ وہ چیزیں یہ تھی کہ کبھی جب تم بولو گے جھوٹ نہیں بولو گے. آج جھوٹ کتنا عام ہے معاشرے میں. آج ہر بات پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، ہر کام پر جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے ہمارا کام نکل جائے گا. نہیں نکلے گا آپ کا کام. جو کام ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. نبی نے کہا ضمانت دو اے مسلمانوں، مجھے گارنٹی دو کہ جب تم بولو گے حق بولو گے، سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے. اے لوگوں مجھے گارنٹی دو تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے. آج امانت میں خیانت کیا جاتا ہے. اے
लोगों मुझे जमानत दो, तुम मुसलमान को धोखा नहीं दोगे, तुम किसी गैर मुसलमान को धोखा नहीं दोगे। आज मुसलमान मुसलमान को धोखा देता है, उसकी टांग खींचता है, उसको चूना लगाता है, चंद पैसों के लिए मुसलमान मुसलमान का खून कर देता है, उसको जेल के अंदर ठुसवा देता है, चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए। लोग आज किस तरीके के हथकंडे बना रहे हैं, किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, किसके खिलाफ? मुसलमान भाइयों के खिलाफ। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, धोखा देने से बचो। आपने फरमाया लोगों, नजरों की हिफाजत करो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपने हाथ को रोक करके रखो। अल्लाह अकबर। जी, 6 चीज़ों की ज़मानत अल्लाह के नबी मांग रहे हैं, उसमें से एक है नज़रों की हिफाजत करो। जब नज़रों की हिफाजत हो जाएगी मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आपके दिल में खुशू पैदा कर देगा। आप देखिए, अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, फिर देखिए बनी इसराइल के एक आदमी का वाक़या। इब्न मसूद कहते हैं रहिमहुल्लाह, 60 साल उसने भी नेकी की। 60 साल। कितने साल? 60 साल। 60 साल नेकी की, हराम चीज़ पर नज़र पड़ गई, किसी लड़की पर उसकी नज़र पड़ गई, नज़रें टिक गई, नज़रों की हिफाजत नहीं कर पाया, 6 रात मुसलसल उस लड़की से जिना कर बैठा। कितने रात? 6। 60 साल का इबादत गुजार। देखिए, आदमी कब फिसल जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए अल्लाह के नबी हमेशा क्या दुआ करते? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरा दिल दीन पर जमाए रख। इसको कसरत से आप पढ़ते, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरा दिल इस्लाम पर, दीन पर जमाए रख। ऐ अल्लाह, कभी मुझे ऐसा ना बना कि मैं संतुष्ट हो जाऊँ अपने अमाल से, मैं तो अब जन्नती हो गया, बाकी सब हकीर है, बाकी सब छोटे हैं, मेरे नेकियों के सामने कुछ नहीं। ना, कभी ऐसा ना बना। मोमिन कभी ऐसा नहीं सोचता है, वो हमेशा अपने आप को कमतर समझता है और दूसरे को अपने से बेहतर समझता है। ये मोमिन की सिफत होती है। अल्लाह 60 साल का इबादत गुजार आदमी। इब्न मसूद कहते हैं रहिमहुल्लाह, जानते हो, 6 रात जो है वो एक औरत से जिना कर बैठा। 6 रातों के बाद उसको एहसास हुआ। देखिए, वो आदमी बरसीजा के जैसा नहीं था। वो उसने क्या किया? वो समझ गया कि कहीं भी कोई से बच सकता हूँ, सबसे बच सकता हूँ, अल्लाह से नहीं बच सकता हूँ। मस्जिद में आ गया। मस्जिद में आकर के दिन रात रोता रहता, इबादत करता रहता, अपने गुनाह पर नदामत करता, शर्मिंदा होता कि अल्लाह मैंने ये क्या कर डाला, अल्लाह शैतान का गलबा मुझ पर हो गया, अल्लाह मुझे माफ़ कर। रात भर दिन भर मस्जिद में बैठ करके रोता रहता। उसको रियलाइज हो गया, उसको समझ में आ गया कि क़यामत के दिन की रुसवाई बहुत बड़ी रुसवाई है। ज़ारो कत्तार रोता रहता। एक आदमी ने उसको देखा, उस पर तरस आया कि भाई ये खाने पीने के लिए भी नहीं जाता। उसको एक रोटी उसने ला करके दे दिया। रोता रहता। गुस्सा क्यों रोते हो? कहता तुम चले जाओ, मेरा और मेरे रब के बीच के मामला है। तौबा करता रहता। अल्लाह के नबी फरमाते, अभी इब्न मसूद कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, एक फ़कीर आया। फ़कीर जैसे आया, उसने उससे खाना मांगा। आधा रोटी को उसने एक रोटी को उसने आधा किया और उस फकीर को चला दिया। एक फकीर को देकर के चला दिया। जैसे ही चला दिया, नमाज पढ़ रहा था, मौत आ गई। अल्लाह अकबर। इब्न मसूद कहते हैं क़यामत के दिन, जिस दिन पलड़ा भारी होगा, पलड़ा मीज़ान लगाया जाएगा, लोगों के अमाल तौले जाएंगे। एक पलड़े में उसके 60 साल की नेकी रखी गई। जरा सुनते जाइएगा, एक पलड़े में 60 साल की नेकी रखी गई, एक पलड़े में 6 रातों का गुनाह रखा गया। आज हम समझते हैं रमज़ान भर 30 दिन बहुत नेकी कर ली भाई, अब क्या? ईद वाला दिन पहले दिन नमाज गायब, पहले दिन गायब, अब क्या? अगला रमज़ान 60 साल की इबादत एक पलड़े में, 6 दिन का गुनाह एक पलड़े में। इब्न मसूद कहते हैं लोगों, 6 दिन वाला पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह अकबर। आदमी मायूस हो गया, अल्लाह क्या करूं, अल्लाह से मेरा कुछ बनेगा नहीं। 60 साल की इबादत, हमारी नेकियां तो उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। हम इतने संतुष्ट कैसे, इतने मुतमईन कैसे? इब्न मसूद कहते हैं अल्लाह को उस पर रहम आएगा, तरस आएगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा, इसने ये जो रोटी सदका किया था उस गुनाह वाले पलड़े में, जिसकी नेकी वाले पलड़े में डाल। वो सोचेगा अल्लाह 60 साल की इबादत तो काम नहीं आई, एक रोटी का टुकड़ा क्या करेगा? अल्लाह कहेगा फरिश्तों को डाल तो सही, डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के फज़ल व करम से नेकी का पलड़ा भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। क्या पता चला? सदका किया करो ओ भाइयों, सदका किया करो। एक खजूर क्यों ना हो, सदका किया करो। सदके में कीमत नहीं देखी जाती, सदके में हलाल और हराम देखा जाता है। कोई हराम की कमाई से लाख रुपया खर्चा कर दे, कोई हलाल की कमाई से 1 रुपया खर्चा करे, अल्लाह की कसम वो 1 रुपया अल्लाह के नज़र में बहुत ही काबिल कबूल है, बजाय उसके जो हराम से 1 लाख रुपया खर्चा करे। कोई माने मकसद नहीं उसका, बेकार
बेकार है वो सदका। लेकिन सदका वो 1 रुपया हो, 1 खजूर हो, हलाल की कमाई का सदका किया करो लोगों। 60 साल की इबादत 1 पलरे में है। आय हाय, एक सदका किया हुआ 1 पलरे में। मुसलमान भाई की मदद किया करो। है मेरे भाइयों, मुसलमानों की मदद किया करो। जितना तुमसे हो सकता है, जो कुछ हो सकता है, मदद क्या करो। रब्बुल आलमीन उस दिन मीज़ान में तुम्हारी नेकियों का पर्रा क्या कर देगा, भारी कर देगा। आय हाय, हाकिम और तबरानी की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं एक आदमी आया क़यामत के दिन, 500 साल इबादत करके आया था। अल्लाह ने कहा इसको जन्नत में डाल दो मेरे रहमत से। वो आदमी कहेगा या अल्लाह, तेरी रहमत से जन्नत में मेरे 500 साल की इबादत कहाँ चली गई? मैंने 500 साल तुझकी तेरी तस्बीह की, तेरी हमद बयान की, तेरी सना बयान की, तेरी बुजुर्गी बयान की, 500 साल तक नमाज पढ़ता रहा, अपने आप को तेरी नाफरमानी से बचाता रहा। ए अल्लाह, 500 साल की इबादत का क्या? ए अल्लाह, तेरी रहमत तो है, लेकिन अल्लाह मेरी 500 साल का इबादत का क्या? अल्लाह ने कहा ठीक है, तू ये देखना चाहता है कि तेरी 500 साल का इबादत का क्या? अच्छा, अल्लाह ताला कहेगा फरिश्तों को, इसकी एक आंख को, इसकी एक आंख को जो मैंने इसको दिया था, इसकी एक आंख को जरा इस पलरे में रख, एक पलरे में रख, इसके सामने रख। इसकी 500 साल की इबादत को एक पलरे में रख। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी एक आंख को एक पलरे में रखा जाएगा, 500 साल की इबादत को एक पलरे में रखा जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं लोगों, उसका एक आंख का पलरा भारी हो जाएगा। 500 साल की इबादत हल्की पड़ जाएगी। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, तूने तो एक आंख का हक अदा नहीं किया है, एक आंख का तूने हक अदा नहीं किया। तू कहता है अल्लाह मेरी 500 साल की इबादत का क्या? ओहो, आज कितना घमंड, फक्र, गुरूर है हमें अपने आप पर, हमारी खूबसूरती पर, हमारी दौलत पर, हमारे दिमाग पर, हमारे पता नहीं किस किस चीज़ पर हमें आज घमंड है। अल्लाह अकबर नहीं, अपने अंदर झुकाव लाओ, तवाज़ो लाओ, अपने अंदर इनकिसारी लाओ, नज़रों की हिफाजत करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जो आदमी किसी के घर में झांके, अपनी नज़रों से झांके, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं नज़रों को फोड़ डालो। क्यों भाई, क्यों फोड़ डालो? क्या कर रहा था? उसकी गलती क्या थी? अरे क्या वो बरहना औरतों को देख रहा था? नहीं, नबी ने कहा अगर किसी दूसरे के घर में तू झांकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं नजरों को फोड़ डालो। क्यों? पता नहीं औरतें किस हाल में होंगी, पता नहीं उस घर के लोग किस हाल में होंगे। घर में झांकना मना है तो घर की औरतों को देखना कैसे जायज हो गया भाई साहब? इस सबके लिए है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, सबके लिए। नबी ने कहा आंखों को फोड़ डालो। अल्लाह हुआ, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और लोगों सुनो, क़यामत के दिन नबी फरमाते हैं इंसान इतना रोएगा, इतना रोएगा, जहन्नमी इतना रोएंगे, अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया इतना रोएगा ना कि आंखों से इतने पानी निकलेंगे, इतने आंसू निकलेंगे कि उस आंसू में कश्तियों को चलाया जा सकता है। किसको चलाया जा सकता है? कश्तियों को, जी, कश्तियों को चलाया जा सकता है। अल्लाह क्या सबब है? नाफरमान थे, आंखों से रो रहे हैं, आज ज़ारो कत्तार रो रहे हैं। नबी ने फरमाया जब आंसू ख़त्म हो जाएंगे ना तो खून के आंसू रोएंगे। अल्लाह तवज्जो नहीं होगा मेरे भाई। लेकिन आज दुनिया में देखो, आज दुनिया में मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कतरा आंसू का जो तुम गिराते हो ना, एक कतरा अल्लाह को इतना महबूब है कि अल्लाह ने इस एक कतरा आंसू की वजह से जो अल्लाह के डर से तुम बहाते हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने जहन्नम से बरात का इरादा किया। अल्लाह, एक आंसू, उस दिन कोई पानी, कोई कुछ जहन्नम की आग को नहीं बुझा सकेगा। आज हम कैसे रोए? आज अल्लाह का डर हमारे सीनों में नहीं है, आज नज़रों की हिफाजत नहीं है, आज अल्लाह के डर से हम कैसे रोए? हमारी आंखों से आंसू गिरना बंद हो गया, इबादत खत्म हो गई, इबादत से लज्जत खत्म हो गई, इबादत से खुशू खत्म हो गई। नमाज हम पढ़ते हैं, हजार ख्यालात हमारे जहनों में होती है, वो डर आए कहाँ से, वो खौफ आए कहाँ से? अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह ताला हमें अपने डर से रोने वाला बनाए। क्योंकि नबी ने फरमाया, सही तरगीब व तरहीब की हदीस है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया तीन आंखों पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। 3 आंखों पर। वो 3 आंख कौन है? एक वो है जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोता हो। आय हाय, हम
میں سے کون وہ میرا نیک بھائی ہوگا, وہ کون نیک بہن ہوگی, وہ اللہ کا کون محبوب بندہ ہوگا جو اللہ کو یاد کر کے تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوگا, آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوگا, آنکھوں سے زار و قطار روتا ہوگا. وہ کون ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ایسی آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے, ویسی آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو اللہ کے راہ میں پہرہ داری کرے. ویسی آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حرام کرتا چیزوں کو دیکھنے سے بچا لے, جو نظروں کو جھکا لے, جو نظروں کی حفاظت کرے. اے لوگوں, نظروں کی حفاظت کرو. محمد رسول اللہ کہتے ہیں جس نے نظروں کی حفاظت کر لی, اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا, اس کو جنت میں داخل کر دے گا. آؤ آج نظروں کی حفاظت کرو, اپنے بچوں کو سکھاؤ, اپنی بیوی کو سکھاؤ, اپنے دوست احباب معاشرے کو بتاؤ کہ اے لوگوں نظروں کی حفاظت کرو, اپنے آپ کو بچا لو. کیونکہ آج ہم ہر چیز, آج اتنے گناہ ہم ایسے کرتے ہیں جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے, جس کو عام سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں آج بچانا بہت ضروری ہے. اور آخری بات بولتا ہوں, جب نظریں پاکیزہ ہو جائیں گی نا, اللہ کی قسم جب نظریں پاکیزہ ہو جائیں گی, جب نظریں جھکنے والے بن جائیں گی, اللہ یہی وہ پاکیزہ نظریں ہوں گی جو قیامت کے دن اپنے اللہ کا دیدار کریں گی. نہیں چاہتے ہو کہ اللہ کو قیامت کے دن دیکھیں؟ اللہ نے کہا سورہ قیامت میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کچھ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے, بارونق ہوں گے, چمک رہے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, وہ لوگ ہوں گے جو اپنی آنکھوں سے, جو نظروں کی حفاظت کرتے تھے, جو نظروں کو جھکا کے رکھتے تھے, اپنے ان پاکیزہ آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے. اور یہی جنت کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا. اللہ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ وہ تمام اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں بھی رکھے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں تقویٰ پیدا کر دے. جہاں بھی ہم رہیں اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نظروں کو بے لگام ہونے سے بچائے, نظروں کو آوارہ ہونے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے نظروں کو دیکھنے کی ہمیں توفیق دے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے. اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدہ توحید